نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العلی العظیم. رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ، اور بے شک ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، توریت شریف. من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، بعد اس کے کہ ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. بصائر للناس، لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی نشانیاں. وہدن، اور ہدایت. ورحمۃ لعلہم یتذکرون، اور رحمت تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا ذکر ہے کہ آپ کو جو علم غیب ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے. جب تک اللہ نے عطا نہ کیا آپ نہ جانتے تھے، اور جب اللہ نے عطا کر دیا تو آپ اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ اللہ نے سب سکھا دیا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، غیب کے خزانے بھی ہیں اور خاص صحابہ کرام پر لٹاتے بھی ہیں. اس طرح کی بے شمار باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں. اب اسی علم کا ذکر ہے کہ یہ ہمارے بتانے سے آپ کو پتہ چلا، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی ہوں، فرشتے ہوں کہ اولیاء ہوں، ان کا علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہے. وما کنت بجانب الغربی، آپ مغربی جانب وہاں جسمانی طور پر موجود نہ تھے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کو نازل کیا اور انہیں نبی بنایا کوہ طور. وما کنت من الشاہدین، اور نہ ہی آپ وہاں موجود تھے. مراد یہ ہے کہ حضور کا یہ باتیں بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، کہ اللہ کے بتانے سے آپ ان باتوں کو جانتے ہیں. وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اب ایک دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگ پچھلے لوگوں سے عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے. انسان کی ایک فطرت ہے، وقتی طور پر کوئی حادثہ ہوتا ہے دل ہل جاتا ہے. کشمیر میں سرحد میں زلزلہ آیا تو کچھ لوگوں کے دل ہل گئے، وہ نمازوں کی طرف آئے، توبہ توبہ کرنے لگے. کسی کا انتقال ہو جائے تو وقتی طور پر موت یاد آتی ہے، مگر تھوڑا وقت گزرتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں نسیان بہت زیادہ ہے. اسی طرح جب کوئی قوم تباہ ہوئی تو بعد کے لوگوں نے تو عبرت حاصل کی، لیکن جب وقت زیادہ گزر گیا تو لوگ اس بات کو بھول گئے. اسی طرح توریت جب نازل ہوئی تو اس وقت کے لوگوں نے تو اس توریت پر عمل کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ اس سے دور ہو گئے. قرآن نازل ہوا تو صحابہ کرام و تابعین اور اسلاف کی زندگی دیکھیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے اور ہم ایک جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگے. وہ زندگی جو تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہو، جو قرآن کے مطابق زندگی ہو، ہم اس سے دور ہوتے گئے. وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، ہاں لیکن ہم نے کئی قومیں پیدا کی. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، تو ان پر عمر لمبی گزر گئی، وقت لمبا گزر گیا تو وہ ساری باتوں کو بھول گئے. وَمَا كُنْتَ ثَابِيًا، اب وہی عقیدہ پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی جو بتا رہے ہیں یہ غیب ہے اور اللہ کے بتانے سے بتا رہے ہیں، تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی ہیں، تم ان پر ایمان لاؤ. وَمَا كُنْتَ ثَابِيًا، آپ مقیم نہ تھے فی اہل مدین، مدین کے لوگوں کے درمیان. تو یہ واقعات جو آپ سنا رہے ہیں اللہ نے آپ کو بتائے ہیں. تو حضور کے علم غیب پر اور حضور کے نبی ہونے پر ایمان لانے والوں کے لیے بہت آسانی ہے، لیکن اس کے باوجود کافروں نے حضور کو نبی تسلیم نہ کیا. تتلو علیہم آیاتنا، آپ ان لوگوں پر آیتیں پڑھیں. وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہاں لیکن ہم نے آپ کو رسول بنایا. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ کوہ طور کی ایک جانب وہاں موجود نہ تھے. اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے ندا کی. وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، مگر جو آپ کو علم ملا، جو مقام و مرتبہ ملا، یہ اللہ کی رحمت ہے. وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، ہاں لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. جب رب رحمت فرمائے اور نبی کو مقام و مرتبہ دے تو پھر کسی کو اعتراض کرنے کی کیا گنجائش ہے. ہاں لازم ہے کہ جو نبی کو مقام و مرتبہ ملا اسے تسلیم کیا جائے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ آپ سے پہلے جس کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نبی نہیں آیا، یعنی عرب کے لوگ، کہ اسماعیل علیہ السلام اور حضور کے درمیان وہاں کوئی نبی مبعوث نہیں کیے گئے، خصوصاً مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے میں. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا، اگر نبی کے آنے سے پہلے ان پر عذاب آ جاتا، ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آ جاتی، تو وہ یہی کہتے ہیں پروردگار لولا ارسلت الینا، اے پروردگار ہم پر کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا. رسولا، تو کسی رسول کو بھیجتا. فنتبع آیاتک،
تو ہم تیری آیتوں کی فرمانبرداری کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے۔ اب رسول آ گئے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیثوں کا وہ ذخیرہ موجود ہے کہ جو بالکل صحیح حدیثیں ہیں۔ اس حدیث کو سننا ایسا ہی ہے گویا کہ ڈائریکٹ حضور سے کلام کو سننا ہے۔ ہمارے پاس وہ قرآن ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اس قرآن کو سننا ایسا ہی ہے ڈائریکٹ حضور سے قرآن کو سننا۔ اب آپ سوچیں کہ کسی کو حضور ڈائریکٹ کہیں کہ یہ کام مت کرو، جھوٹ مت بولو، کیا مومن کی جرت ہو سکتی ہے اب جھوٹ بولے؟ تو امام شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ فوز الکبیر میں فرماتے ہیں کہ مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ یہ سمجھے کہ حضور ڈائریکٹ مجھ سے فرما رہے ہیں، اسے کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ فلما پس جب جاءہم الحق من عندنا، ان کافروں کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، یعنی قرآن پاک لے کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قالوا، کافر بولے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا ویسا اس نبی کو کیوں نہیں عطا کیا گیا؟ یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام پر توریت مکمل ایک بار میں نازل ہو گئی، تو یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے؟ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا اس سے پہلے جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کیا انہوں نے اس کا انکار نہ کیا؟ کیونکہ سوال کرنے والے قریش مکہ تھے، مکے کے کفار تھے، اور ان مکے کے کفار کو یہودیوں نے یہ سوال سکھایا تھا، تو جواب میں یہودیوں کو تنبیہ کی گئی اور فرمایا، اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل کہلانے والوں، جب موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی تو تمہارے آباء و اجداد نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا یہ مشکل کتاب ہے، پھر کوہ طور تمہارے سر پر آیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا بھی انکار کیا گیا۔ اصل بات یہ نہیں کہ کتاب قرآن آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے، یک بارگی کیوں نازل نہیں ہوتا، اصل بات یہ ہے کہ تمہیں تسلیم نہیں کرنا، تم نہ ماننے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہو۔ قالوا، جب کفار مکہ بعض یہودی علماء کے پاس گئے کہ جو تعصب میں گرفتار نہیں تھے، ان سے جا کر یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ اس قرآن کا ذکر توریت میں ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو تو ہم تمہیں سچ بتاتے ہیں، اس نبی کا ذکر بھی توریت میں ہے اور اس قرآن کا ذکر بھی توریت میں ہے۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ توریت اور قرآن یہ دونوں تو جادو ہیں، کہ بڑی عجیب بات ہے کہ توریت سینکڑوں سال پہلے نازل ہوئی اور اس میں قرآن کا ذکر ہے۔ قالوا، وہ بولے، سحران، یہ دو جادو ہیں، قرآن اور توریت دونوں کو انہوں نے جادو کہا۔ تظاہرا، یہ دونوں جادو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں کہ قرآن میں توریت کا ذکر ہے اور توریت میں قرآن کا ذکر ہے۔ وقالوا، اور وہ کافر بولے، انا بکل کافرون، بے شک ہم تو ہر کتاب کا انکار کرنے والے ہیں، نہ تم توریت کو مانیں گے اور نہ ہی قرآن کو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فأتوا بکتاب من عند اللہ، تم توریت اور قرآن دونوں کو نہیں مانتے، اچھا ایسا کرو کہ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے کر آؤ، ہوا اہدا منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اتبعہ، اگر ایسی کتاب لے آؤ گے تو میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ توریت اور قرآن یہ دونوں کتابیں اللہ کی کتاب نہیں ہیں، تو تم ذرا خود لے کر آؤ اور اس کتاب کی غلطیوں کو بتاؤ۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر محبوب یہ آپ کو جواب نہ دے سکے اور لاجواب ہو جائیں، فَاعْلَمْ، تو اے لوگوں تم خوب جان لو، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ تو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اصل میں یہ اپنی عقل اور اپنے نفس پر چلتے ہیں، ان کے جو جی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون؟ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے، بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی ہدایت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر اپنی طرف سے کوئی راہ کا انتخاب کرنا اور اپنی عقل پر چلنے والا، اپنے نفس پر چلنے والا گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر گمراہ ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ 8واں رکوع مکمل ہوا، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔